اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء اور مت دو بے عقلوں کو اموالکم وہ مال التی جعل اللہ جن کو بنایا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً گزر کا سبب ورزقوہم کھلاتے رہو ان کو فیہا اس میں سے وکسوہم اور پہناتے رہو وقولوا لہم اور کہو ان سے قولا معروفا معقول بات وابتلوا الیتاما آہستگی سے پڑھو اور سدھارتے رہو یتیموں کو حتی یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح وہ بالغ عمر کو پہنچ جائیں یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں فَإِنْ آنَسْتُمْ پس پھر اگر دیکھو منہم ان میں رشدن ہوشیارگی فدفعوا پس دے دو الیہم اموالہم ان کا مال ولا تأکلوها اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال اسرافاً زیادتی سے وبداراً اور حاجت سے پہلے ان یکبروا یہ کہ بڑے ہو جائیں ومن کانا اور جو کوئی تم میں سے ہو غنیاً مالدار فلیستعفف بچتا رہے یتیم کے مال سے ومن کان فقیراً جو کوئی محتاج ہو فلیأکل پس کھائے بالمعروف دستور کے موافق فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب ان کو حوالے کرو الیہم ان کو اموالہم ان کے مال فَأَشْهِدُوا تو گواہ کر لو علیہم ان پر وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو للرجال نصیب مردوں کا بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان جس میں چھوڑیں ماں باپ والاقربون اور قرابت والے وللنساء اور عورتوں کا بھی نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدان جس کو چھوڑ کے مرے ماں باپ والاقربون اور قرابت والے مما قل گرچہ تھوڑا ہو منہ اس میں او کثر یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا حصہ ہے مقرر کیا ہوا وَإِذَا خَزَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت یہ ایک دو آیتیں نا رکوع تک تو یہ سارا مضمون ایک ہے اس کی تفسیر اور تشریح ایک ہے اس لیے رکوع تک پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھتے رہو وَإِذَا خَزَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربى قریبی رشتہ دار والیتاما اور یتیم پڑھو شاہ حسین والمساکین اور محتاج فرزقوہم ان کو کھلا دو منہ اس میں سے وقولو اور کہو ان سے قولا معروفا معقول بات ولیخشى الذین اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ
لو ترکو اگر چھوڑی ہے من خلفہم اپنے پیچھے ذریتاً اولاد ضعافاً ضعیف خافوا علیہم اندیشہ کریں ان پر فلیتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے ولیقولوا اور کہو قولا سدیدا سیدھی بات ان الذین بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کا مال ظلماً ناحق انما پکی بات ہے یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارا آگ وسیصلون سعیرا ان قریب اس میں داخل ہوں گے۔ اس ساری آیت کا یہاں سے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ سے پچھلی آیت میں کل کے سبق میں توجہ ہے سب کی؟ کل کی آیات میں آپ نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا کہ یتیموں کے جو بچیاں ہیں ان کے مال کو دھوکے کے ساتھ نہ کھاؤ کہ مہر نہ دینے کی وجہ سے تم ان پہ ظلم کرو، اس سے بہتر ہے تم اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ انہی امور کے تسلسل میں سے آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یتیم بچے جو تمہاری جو ہے وہ پرورش میں اور نگہداشت میں ہیں اور تم ان کی کفالت کر رہے ہو تو تم ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کو ضائع نہ کرو، ان کے مال کو کیا کرو؟ اور ایسا نہیں ہے کہ بچپن میں ہی انہیں کہو کہ سنبھالتے ہو ٹھیک ہے لے لو، نہیں سنبھالتے تو خود استعمال کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے مال کی حفاظت کرو۔ جب وہ سمجھدار ہو جائیں، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہوئیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، پھر ان یتیم بچوں کے مال حوالے کر دو۔ جب تم مال حوالے کر رہے ہو تو پھر تم ان پر گواہ بھی مقرر کر لو، 2 گواہ کھڑے کرو اور کہو یہ بچہ ہے، یہ یتیم، اس کی میں نے کفالت کی ہے، اس کا مال ہے، اب یہ مال میں اس کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ کل یہ بچہ مجھ پہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے میرا مال کیا کیا ہے جی، ضائع کیا۔ اگلی آیات جو ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ آئیں، مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میری 2 بچیاں ہیں اور میں بیوہ ہو گئی، میرا خاوند آپ کے ساتھ غزوے کے اندر شہید ہو گیا، تو اب ان بچیوں کا جو چچا ہے اس نے آ کے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا، اب میں ان بیٹیوں کی رخصتی نہیں کر سکتی، ان کا نکاح نہیں کروا سکتی، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے خاوند کے مال کو ان کے چچا نے کیا کیا جی، قبضہ کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا، تھوڑے سے توقف کے بعد پھر یہ آیات اتریں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیوی جو خاوند سے رہ جائے گی، خاوند مر جائے گا تو اس کے مال میں سے بیوی کو 1/8 ملے گا، خاوند کے مال کا 8واں حصہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو۔ یہ یاد رکھنا ہے، اچھا، بیوی کو خاوند کے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور اسی طرح عورت جو اس کی بچیاں ہیں بیٹیاں ان کو 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا۔ جتنا 2 بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، جتنا ایک بیٹے کو حصہ ملتا ہے، اس ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کو ملے گا، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کو ملے گا، 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، 1/8 حصہ وہ عورت کو ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وراثت کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، ان کو پھر آگے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا ان کو دو۔ پھر اگر قریبی جو رشتہ دار ہیں والاقربون کا لفظ بتا رہا ہے، یہ آگے ذکر کیا نا کہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو تقسیم تو کیا ہی جائے گا، والاقربون کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اس وراثت میں حق ہے، ان کو اس وراثت میں کیا ہے؟ حق ہے۔ اب باپ جو ہے وہ مر گیا، اس کا بیٹا موجود ہے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، پہلے بیٹے کو ملے گا۔ پہلے کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا، چونکہ یہ قریبی ہے، یہ باپ کے کیا ہے؟ قریبی ہے، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ وراثت کو تقسیم کریں گے۔ اگر تمہارے کوئی یتیم، کوئی بیوہ خواتین، کوئی مسکین محتاج رشتہ داروں میں وہاں جمع ہو، مال میراث تقسیم ہو رہا ہو، تو پھر اگلی آیات میں آئے گا کہ ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کے ساتھ تم نے برتاؤ کرنا ہے۔ اگرچہ ان کا حصہ نہیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہنا جاؤ 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 وراثت تقسیم ہو رہی ہے تم آگے ہو، تمہیں تو کچھ بھی حصہ نہیں مل رہا، ایسی بد اخلاقی سے ان سے بات نہیں کرنی، بلکہ حسن معاشرت کے ساتھ اچھے انداز سے پیار محبت سے ان کو سمجھانا ہے کہ اس میں میراث میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو یتیم بچے ہیں
جو یتیم بچے ہیں ان کے مال کی تو بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، ان کے مال کی کیا کرنی ہے؟ بہت زیادہ حفاظت، اور ان کے مال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ان کے مال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یتیموں کا مال بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے کلام نے واضح طور پر اعلان کیا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں، اللہ فرماتے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لایا ہے اس آیت کے ضمن میں، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا مفہوم حدیث کا کہ قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے منہ، چہروں سے، ناک کے نتنوں سے، کانوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہروں سے، ناک، نتنوں سے، کانوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا کیا کیا کرتے تھے؟ مال۔ تو یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرنی ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اس سے محتاط رہنا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بزرگ جو ہے وہ کسی شخص کی تیمارداری کے لیے، مسلمان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، کسی بیمار کی تیمارداری کی، تو وہ اس کے پاس تیمارداری کر کے بھی اٹھے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ پاس بیٹھے جو تیمارداری کر رہے تھے وہ بیٹھے بزرگ، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ اب وہ فوت ہو گیا، جو مسلمان جس کی عیادت کے لیے گئے تھے، انہوں نے فوراً اس چراغ کو گھل کر دیا، بجھا دیا، اور اپنی طرف سے رقم دے کے کہا جاؤ تیل لے کے آؤ، اور پھر اپنی طرف سے تیل منگوا کے اس میں لالٹین میں ڈال کے اس کو روشن کیا۔ تو جو لوگ قریب تھے انہوں نے کہا حضرت عجیب کام کیا آپ نے، اس شخص کی جان نکلتی ہی آپ نے اس کے چراغ کو گھل کر دیا، بجھا دیا، اور پھر اپنی طرف سے تیل منگوا کے دیا جلایا۔ کیوں؟ کہا جب تک یہ زندہ تھا اس کی نبضیں چل رہی تھیں، تو یہ لالٹین کے اندر جو تیل جل رہا تھا اس کا یہ شخص مالک تھا، میں اس کی عیادت کے لیے پاس بیٹھا تھا، اب جو ہی اس کی جان نکلی اب اس لالٹین کا وہ مالک نہیں رہا، اب یہ لالٹین سارے وارثوں میں تقسیم ہو گئی، اب اس لالٹین کے حقدار کون ہو گئے؟ سارے وارث، اور ان کی اجازت کے بغیر اس لالٹین کو جلانا ٹھیک نہیں۔ کتنی احتیاط کرتے تھے اللہ اللہ لوگ، کتنی احتیاط کرتے تھے۔ فرمایا جس نے یتیموں کے مال کو کھایا ظلمن، ایسا ہے گویا اپنے پیٹ کے اندر کیا بھر رہا ہے جی؟ آگ بھر، ان قریب اس آگ میں کیا ہوگا جی؟ داخل ہوگا۔ اور سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟